السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. گزشتہ مجلس میں ہم نے اعوذ باللہ بسم اللہ اور مفردات کی مشق کی تھی. جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ تجوید کے جو قواعد ہیں، جو بنیادی قواعد ہیں، ان کا سیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ قواعد تجوید کی کتاب اسے یاد ہو جاتی ہے، قواعد یاد ہو جاتے ہیں، تو عملی طور پر اس کی مشق نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. اگر کسی کو قواعد یاد نہیں ہے تو وہ مشق کے ذریعے سے اس نے اپنی ادا کو بہتر بنا لیا ہے تو الحمدللہ. واٹس ایپ گروپ میں نا وائس کٹ کو سینڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے. میری طرف سے ہاں جی. دوسرا کوئی موبائل نہیں ہے پھر میں اچھا تو لہذا تصحیح ادائیگی کی درستگی میں جو سب سے بڑی اساس اور بنیاد ہے وہ ہے مشق. آپ کا ممارسہ، ریہرسل، پریکٹس، وہ جتنی زیادہ ہوگی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. کل جو ہے وہ ہم نے مشق کی تھی مفردات کی. آج جو ہے وہ انہی حروف کو ہم زبر زیر پیش کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مشق کرتے ہیں. تو آپ سب جو ہے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. آپ کہا تھا نا کہ حمزہ کی آواز ہوتی ہے سخت اور جھٹکے والی، اور زبر کی ادائیگی ہوتی ہے منہ کھول کے. اس کو دبا کے پڑھیں گے تو پھر اس کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوگی. ای اور زیر کی ادائیگی میں جھکاؤ ہوتا ہے، زیر کی ادائیگی میں جھکاؤ ہوتا ہے. ایک ہے اس کو آپ پڑھیں گے نا اے، یہ مجہول پڑھا جائے گا، یہ عربوں کا انداز نہیں. ای او، اور پیش کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے. جب آپ نے واؤ کو ادا کرنا ہے، پیش کو ادا کرنا ہے، تو ہونٹوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے. اور زبر زیر پیش کو کہا جاتا ہے پڑی حرکات. زبر زیر پیش کو کیا کہا جاتا ہے؟ پڑی حرکات. ان کو کھینچ کے لمبا کر کے نہیں پڑھنا، ان حرکات کو کھینچ کے لمبا کر کے نہیں پڑھنا. جیسے آ، ای، او، عموماً جو ہے وہ لوگ اس میں زبر زیر پیش میں غلطی کیا کر دیتے ہیں کہ اس کو کھینچ کے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھ دیتے ہیں. یہ کام اس میں نہیں کرنا. مثال کے طور پہ جیسے ای بیلی، ای بیلی، آپ یہ پڑھیں گے گویا کہ ہم زیر کو آپ نے کھینچ دیا تو یہ غلط ہو جائے. تو دوبارہ اس کو پڑھیں ا، ای، او، ب، بی، بو، ت، تی، تو. آج ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم جو متشابہ صوت حروف ہیں ان کو ملا کے پڑھ لیتے ہیں. کل جو ہے جو سب سے پہلا مشابہ حرف پڑھا تھا وہ کون سا تھا؟ تا اور طا. تا باریک اور طا موٹا. ت، تی، تو. اب طا کو موٹا پڑھیں. موٹے حروف کی ادائیگی کے وقت کیا فرق ہوتا ہے دونوں میں؟ موٹے حروف جو ہیں وہ کیسے موٹے پڑھے جاتے ہیں؟ زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف کیا ہوتی ہے؟ بلند ہوتی ہے. جیسا آپ نے پڑھا نا تا، تو جڑ نیچے ہے. جب آپ نے پڑھا پو، میری طرف دیکھیں، پو، 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 ت. چلیے پہلے اس کو پڑھیں. ت، تی، تو. باریک والا پڑھیں. ت، تی، تو. پو، ہوئی، پو. اس کے بعد سا. سا کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ سا کو نرم اور باریک پڑھنا ہے. اب سا
اور سین اور صاد کو عموماً مکس کر دیا جاتا ہے، عموماً اس میں غلطی کی ہاں جاتی ہے۔ سا نرم اور باریک بغیر سیٹی والا، سین جو ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ دانتوں کو بند کر کے سیٹی کی آواز، سانس بھی نکالنا ہے، سیٹی بھی نکالنی ہے، تو پھر اس کی ادائیگی کرنی ہے آپ نے۔ پہلے اس کو پڑھ لیں، سا نرم اور باریک بغیر سیٹی کے، سا، سی، سو، سا، سی، تو، سیٹی نہیں نکالنی اس میں۔ اسی طرح آپ سین پڑھیں، س، س، سی، سو۔ اب سواد موٹا اور سیٹی والا، سو، زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف بلند ہوگی تو خود بخود یہ پر پڑا جائے گا۔ میرے چہرے کی طرف دیکھیں، سو، سی، سیٹی بھی نکالیں، سو، سی، سو، ٹھیک ہے۔ پھر اگر آپ نے اس کی مشق کرنی ہو تو یوں بھی مشق کر سکتے ہیں، ملا کے، س، سو، س، سو، یعنی دونوں کو مکس کر کے سین اور سواد کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی سا کو ہم نے تھوڑا سا نکال دیا، س، سو، سی، 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 سو، سو۔ اس طرح جب آپ ملا کے مشق کریں گے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے کون سا حرف ہے؟ جیم جو ہے اس میں بھی عموماً غلطی نہیں ہوتی۔ اس کے اگلا حرف کون سا ہے؟ جا، جی، جو۔ اس میں پھر آپ نے فرق یہ کرنا ہے کہ زبر کی ادائیگی کیسے ہے، زیر کی ادائیگی کیسے ہے، پیش کی ادائیگی کیسے ہے۔ ہا جو ہے یہ بھی متشابہ الصوت ہے، عموماً ہا کے اندر بھی غلطی، اکثر افراد جو ہیں وہ ہا اور ہا کو مکس کر دیتے ہیں، ہا کو ہا اور ہا کو ہا پڑھ دیتے ہیں۔ یہ والا جو ہا ہے نا، ہا، 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 عموماً سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے حلوے والا ہا، اور دوسرا جو ہے نا وہ ہائے، ہا کی، اس میں فرق کرنا ہے دونوں کے اندر۔ آپ میرے سے پڑھیں، ح، حی، حو۔ ہاں یہ والی آواز اور سانس نکال کے اس طرح، ح، پہلے یہ آواز نکالیں پھر اس کو پڑھیں، ح، حی، حو۔ ممکن ہے شروع کے اندر آپ کا وہ گلا ایک مرتبہ ہلکا سا گلے میں خراش آئے، گلا خراب بھی ہو، لیکن مسلسل جب آپ مشق جاری رکھیں گے انشاءاللہ وہ کافی فائدہ۔ ح، حی، حو، ح، حی، حو، ہ، دوسرا ہا، یہ وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہا کا مخرج کیا ہے پہلے والا جو پڑھا ہے؟ ہاں، گلے کا درمیان والا حصہ، وسط الحلق، گلے کا درمیان والا حصہ۔ اور ہا جو ہے گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، گلے کا وہ حصہ۔ تو گلا کھول کے آپ پڑھیں گے، ہا، ہا، ہی، ہو، ہا، ہی، ہو۔ اب ملا کے بھی آپ نے پھر اس کی مشق کرنی ہے، دونوں کو ملائیں، ہ، ہ، دھیان سے، ہ، ہ، غور سے، غور سے، ہ، ہ، حی، ہی، حو، ہو، اس کی مشق کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اسی طرح جو زا جو ہے وہ بھی یہ جو سیٹی والے حروف ہیں ان میں مکس کر دیا جاتا ہے، اس کی ادائیگی کے وقت خیال کرنا ہے۔ اس کی ایک اپنی آواز ہے سیٹی والا حرف لیکن زیادہ سختی سے ادا ہوتا ہے، ز۔ پہلے اسی طرح آواز نکالیں، یہ والی یہ جو وائبریشن سیٹی والی آواز ہے نا، ز، ز، زی، زو، ز، زی، زو۔ اس کے بعد جو ہے قوف اور کاف، ایک قاف جو ہے وہ موٹا ہے اور دوسرا کاف جو ہے باریک ہے، دونوں کے مخرج قریب قریب ہیں۔ قو، دھیان سے، قو، قی، قو۔
ایک تو یہاں پہ آج کی درس کے اندر ایک تو مشق کر رہے ہیں حروف کی، اور دوسری مشق کس کی کر رہے ہیں ہم؟ حرکات کی۔ کس کی مشق کر رہے ہیں؟ تو زبر زیر پیش کو کہا جاتا ہے پڑی حرکات۔ کیا کہا جاتا ہے؟ پڑی حرکات۔ حرف کے اوپر جو ہے زبر پڑی ہوتی ہے، نیچے زیر پڑی ہوتی ہے، پھر اسی طرح پیش پڑی ہوتی ہے، تو لہذا ان کو کھینچ کے لمبا کر کے نہیں پڑھنا۔ اور جو کھڑی حرکات کیا ہیں؟ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کھڑی حرکات۔ ان کو آپ نے کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہے، اس کی مشق بھی انشاءاللہ کریں گے۔ تو اب یہ متشابہ الصوت حروف جو ہیں ان کی ہم مشق کر رہے ہیں، تو اس کا بھی اب دوبارہ پڑھ لیں ذرا۔ ق قی قو، ک کی کو، دھیان سے دونوں کو ملا کے مشق کرنی ہے آپ نے۔ ق ک، ق ک، قی کی، قو کو۔ ہاں، جب آپ نے الگ سے مشق کرنی ہے وہ بڑے پورے اہتمام سے مشق کرنی ہے۔ اسی طرح عین اور حمزہ، یہ بھی متشابہ الصوت حروف ہیں، ان کی آوازوں کو بھی اکثر یہ بھی مکس کر دیا جاتا ہے۔ اب عین کی آواز، اس کا مخرج کیا ہے؟ گلے کا درمیان والا حصہ، وسط حلق، گلے کا۔ عین اور حا یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ کون سے حرف ادا ہوتے ہیں؟ عین اور حا۔ اور حمزہ کا مخرج کیا ہے؟ گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے، یہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ کون سے حرف ادا ہوتے ہیں؟ ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اگر آپ نیچے سے شروع کریں گے تو حمزہ ہا پڑھیں، حمزہ ہا، عین ہا، عین ہا، ہا نہیں، عین ہا، ہا نہیں آپ کی صاحب نکل، عین ہا، اب ٹھیک ہے، غین خا۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف حروف حلقی، چونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹوٹل یہ 6 حروف ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ ان کو ملا کے مشق کر لیں دوبارہ ایک مرتبہ۔ اچھا یہ پڑھ لیا حمزہ اور عین کی مشق کریں۔ ع ع عی عو، پہلے عین، ع عی عو، ہاں بالکل آواز صاف ہو۔ ع عی، یہاں زیر میں جھکا ہوا ہے، عی عو، ا ای او، حمزہ کی آواز سخت اور جھٹکے والی، ا ا ای او، ع ا۔ دھیان سے پہلا عین پھر حمزہ ملا کے مشق کریں۔ ع ا، عی ای، عو او۔ تو یہ ان کی جو خصوصاً متشابہ الصوت جو حروف ہیں، ان کی آپ نے کیا کرنی ہے؟ مشق کرنی ہے۔ آج دوبارہ جو ہے ابھی اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورۃ الفاتحہ، اور اس کے ساتھ کسی چھوٹی سورت کی بھی ہم تلاوت کرتے ہیں انشاءاللہ علیہ۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ اعوذ، ایک ایک حرف کی سمجھ آئے۔ اعوذ، اعوذ، حمزہ کی بات بالکل سخت اور جھٹکے والی، اعوذ، ذال نرم اور باریک، باللہ، ہی، باللہ، لام کو ذرا رک کے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان، شین کی آواز جو ہے وہ منہ میں پھیلتی ہے، تو باقاعدہ اس کی آواز تفشی، اس کی آواز منہ میں پھیلے۔ من الشیطان الرجیم، اب را مشدد ہے، اس میں تکرار اور زیادہ کرے۔
الرجيم. اب مکمل آپ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بالکل آواز برابر رکھیں، اونچی آواز سے دوبارہ پڑھیں، سلو انداز میں ذرا دوبارہ پڑھیں. ماشاء اللہ، احسن اللہ علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے آپ سورۃ الفاتحہ سے شروع کرتے ہیں. الحمد، الحمد نہیں، الحمد للہ رب العالمین. حروف قلقلہ کے علاوہ کسی بھی ساکن حرف کو ہلا کے نہیں پڑھنا. اگر آپ کو مشکل لگ رہی ہو تو پھر جس سکتے کے انداز میں پڑھ لیں. ال الحمد، یا رک کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ لیں. جیسے رب العالمین نہیں پڑھنا، رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اگلی آیت کو مکمل پڑھ. الرحمن الرحیم. مالکی کھینچ کے نہیں پڑھنا، زیر کو کھینچ کے نہیں. مالکی یوم الدین. احسنتم. ایا کے اندر اکثر جو ہے اس کو کبھی پڑھ دیا جاتا ہے جیسے یہ والی آواز نہیں ہے. یا جو ہے باریک حرج مشدد ہے، بالکل خالص یا کی آواز نکالنی ہے. یہ درمیان کا جو زبان کا درمیانی حصہ، اس کے مقابل اوپر کا تالو. یہ والی آواز نہیں آئی. ایاک، ایاک نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. عموماً جو ہے وہ یہ جو انعمت ہے اس کے بھی نون کو ہلا دیا جاتا ہے. انعمت، انعمت، انعمت علیہم. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
अब वलव जरियान उस्सौत, इसमें क्या है? जरियान उस्सौत सिफत इस्तितालत, आवाज जो है वो जारी रहे और दराज और लंबी हो। वलव, वलव, वो यहाँ पे वाइब्रेशन हो, नरम और मोटा इसको अदा करना है। वलव वो बाज तलबा जो है वो जल्दी जल्दी करें। दोबारा पढ़े। गैरिल, रा बारीक पढ़नी यहाँ पे, रिल, रिल नहीं पढ़ना, रिल। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दीन। अब बिल फर्ज अगर जैसे आप कहते हैं ना कि हमने बाज कुर्रा को सुना है तो वला लीन पढ़ते हैं, फिर भी मखरज यही होना चाहिए। मखरज मिसाल के तौर पे वला वो, वला, वला वो गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दीन। लेकिन अगर आप इसको दाल के मखरज से पढ़ेंगे, जैसे दाल है वलद, 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 ये दाल को मोटा कर देंगे, वलद, ये 100% गलत। इसी तरह इसको जो ये वा का जो मखरज है जिसे जोए कहते हैं, वलब व, वलब व, ये भी गलत, माना बदल जाएगा इससे। तो ये पढ़ने के दो ही अंदाज हैं। एक, वाद को नरम और मोटा पढ़ेंगे जिसमें सिफत इस्तितालत और जरियान सौत आवाज जारी रहे। वाला वो जुबान की करवट और ऊपर वाली 5 दाढ़ों की जड़। बताएं तो वाद का मखरज क्या है? जुबान की करवट, ये जो साइड वाला हिस्सा है और ऊपर वाली जो 5 दाढ़ें हैं, इनकी जड़ से जब लगे तो ये वाद अदा होता है। तो चूंकि ये कोने से हटके जो साइडें हैं, ये खुद ब खुद जब आप जुबान को बुलंद करते हैं, उठाते हैं, तो फिर आपने इस हिस्से को, साइड को इस्तेमाल करना है जुबान की कर। वोद पढ़े, वोद, वोद। हाँ, ऊपर जड़ में वाइब्रेशन हो, वोद, वाला वो। चले इसकी मशक करनी है। कहते हैं जिंदगी भर की रियाजत का लहू लगता है, इतना आसान नहीं क़ारिए कुरान बनना। तो जो है वो इसकी बुनियाद क्या है? आपकी मशक, जितने आप मशक करेंगे इंशाल्लाह उतना ज़्यादा। जो बड़े बड़े मशाइख और कुर्रा आपको नज़र आते हैं ना, कुदरती तौर पे जिनकी आवाज़ें भी खूबसूरत हैं, वो बहुत मशक किया करते थे। जब आप मशाइख से पूछेंगे, बाद मशाइख जो है वो 2-2 घंटे बाकायदा बैठ के मशक किया करते थे, इतना एहतमाम करते थे। तो ये अपने गले को खपाना जो है, वो जोर लगाना, मेहनत करना, ये किस चीज़ के अंदर है? ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कि आप अपनी आवाज़ों के साथ अल्लाह के कलाम को क्या करें? खूबसूरत करके, मुज़य्यन करके पढ़ें। तो इस पे आपने इंशाल्लाह मेहनत करनी है। एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह और सूरतुल फातिहा एक ही आवाज़ में आप सब ऊंची आवाज़ में पढ़ें। और जो सामईन है, दूसरे दो साहबाब, माएँ और बहनें, बच्चियां जो है वो भी मिल के पढ़ें। ये जो आवाज़ आ रही है, तलबा जो सामने बैठे हैं इनके साथ मिल के पढ़ें। दोबारा ऊंची आवाज़ से आप शुरू करें जरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब सब एक ही आवाज में पढ़ते जाएं। आगे बिस्मिल्लाह शुरू करें। बेटा आवाज को बराबर रखें। जब आप एक ही अंदाज से पढ़ेंगे ना, सब ही स्लो अंदाज में, एक तेज पढ़ेगा एक ज्यादा आहिस्ता पढ़ेगा, फिर आपकी आवाज बराबर नहीं होगी। पढ़ें, आगे पढ़ें।
جی نون کو ہلانا نہیں، حروف قلقلہ کے علاوہ کسی بھی ساکن حرف کو ہلا۔ ان اگر کسی کو مشکل لگ رہی ہے تو وہ سکتے کے انداز میں اس کی پریکٹس کرے۔ ان انعمت علیہم، پھر پڑھیں صراط الذین، اس میں آواز آپ کی جاری نہیں رہ رہی، بالکل اہتمام سے رک کے سلو انداز میں آپ نے اس کی مشق کرنی ہے۔ جو آگے والی جو صورت ہے سورہ ناس، اس کو بھی ذرا مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو گالیں پھولتی ہیں نا واد کی ادائیگی میں، اس کا کوئی لنک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ واد والا کوئی گال نہیں پھول رہی، والا جب آپ خود پریشر بناتے ہیں نا تو وہ پھر وہ پھول جاتی ہے، یا اس کے مخرج سے ادا نہیں کرتے۔ نرمی سے پڑھ کے دیکھیں پہلے، والا وہ منہ ٹیڑھا کرنے کی، زبان زیادہ ٹیڑھا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ زبان کا یہ جو چوڑائی والا حصہ ہے، اس کو آپ دائیں طرف لگائیں یا بائیں طرف لگائیں تو پھر واد ادا۔ والا زبان کو اٹھائیں، والا وہ جب مشکل ہو تو پہلے الگ پڑھ کے دیکھ رہے ہیں، واد واد پڑھیں، واد 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 والا وہ، ہاں نرم اور موٹا، والا وہ زا، ایسے لگ رہا ہے جیسے بعض بچے جو ہے زا کو نرم کر کے موٹا پڑھے، والا زو ادھر سے پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے، والا وہ۔ چلے اس کی مشق کرنی ہے آپ، آگے والی سورت میرے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ، قل اعوذ برب الناس، نون مشدد جو ہے قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید جہاں پہ بھی یاد ہے وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ غنہ، نون مشدد پہ میم مشدد پہ ہر حال میں غنہ کرنا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اب آخر میں ذال ہے، اس کو نہ زا پڑھنا ہے، قل اعوذ، زو نہیں پڑھنا ہے، ذال کو نرم اور باریک، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس۔ اب اندازے سے یہ جو غنہ ہے اس کی مقدار جو ہے، مالک الناس،
اب سلو انداز میں اپنے ہاتھ کو ایسے بند کریں گے سلو انداز میں، تو یہ غنے کی مقدار ہے۔ یا جو ہے وہ اپنی دو انگلیاں جو ہیں ان کو، یہ کھلی ہیں تو ان کو بند کر لیں، اگر بند ہیں تو ان کو دو انگلیوں کو اس انداز میں آپ کھول لیں، ایک الف کے برابر جو ہے، یعنی دو حرکات۔ ایک الف میں کتنی حرکتیں ہوتی ہیں؟ دو، دو حرکات کے برابر جو ہے وہ آپ نے اس پہ غنہ کرنا ہے۔ الہ الناس، من، ادھر غنہ کریں، نون ساکن پہ بھی غنہ کرنا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، راگ کو بریک پڑھیں، شرنی، زبان کی جڑ کو نیچے رکھیں گے تو را بریک ادا ہوگی۔ من، من شر من شر پڑھیں، غنے، غنے کی مقدار پوری، من شر من شر الوسواس الخناس۔ حروف قلقلہ کے علاوہ کسی ساکن حرف کو ہلا کے نہیں پڑھنا، اس سبق کو یاد رکھنا۔ الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ اب اس کو دوبارہ ایک ہی آواز میں پڑھ لیں، بسم اللہ، اور یہ پوری صورت بالکل برابر آواز میں پڑھیں بسم اللہ سے۔ بیٹا اب سلو انداز میں ان کے ساتھ مل کے پڑھیں، برابر پڑھیں، آخر والا جی۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، کل ہم نے مفردات الف سے لے کے یا تک کچھ کی مشق کی تھی، اور آج جو ہے وہ ہم نے حرکات کے ساتھ مشق کی ہے۔ ایک تو خصوصاً متشابہ الصوت حروف جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں، جن میں عموماً جو ہے حضرات جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں، وہ ان کی مشق کی ہے، تو آپ نے بھی انشاءاللہ اس کی مشق کرنی ہے، اور حرکات زبر زیر پیش کو کھینچ کے لمبا کر کے نہیں پڑھنا۔ اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، اور سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الناس جو ہے وہ آپ نے اس کی پریکٹس کر کے مشق کر کے جو ہے وہ آنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح قرآن مجید نازل ہوا ہے، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جس طرح سیدنا ابی بن کعب پڑھا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
چند لمحات کے بعد انشاءاللہ قاری عبداللہ منشاوی حفظہ اللہ قواعد اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ مشق کروائیں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. بارک اللہ فیک. بیٹا شیخ صاحب کو بلائیں. ہاں اللہ. سارے بچے سر پہ